أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انعام کی آیات 74 اور 75 پر بات کروائیں گے پیام صبح میں اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، یہ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے روزانہ، اور جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اور قرآن کریم کے ہم پہ حقوق کیا کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے۔ آج سورہ انعام کی آیات 74 75 پر بات کروائیں گے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ واقعہ یاد کیجئے آپ کہ جب ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، زمین و آسمان کی بادشاہی۔ اللہ اکبر۔ اس کے مظاہر ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کا بھی ذکر ہے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ایک نبی، اور یہ تو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، بڑا مقام۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ انسانیت کے امام کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا۔ ہر آزمائش میں آپ پورا اتر گئے۔ اس پر بھی سوال رکھیں گے، اور ایک سوال جو بڑا کامن ہے وہ بھی رکھیں گے کہ یہ جو آزر تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا تھے، یہ کون تھے؟ یہ بھی چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم سوالات رکھیں گے، جوابات ہمیں ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھایا۔ تو یہ زمین و آسمان کا نظام سلطنت کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کی روحانی جو روداد ہے، روحانی سفر کی جو روداد ہے، اس جانب اشارہ ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک بہت معروف نام، پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم تک دین کی تعلیمات پہنچاتے رہتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 74 اور 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو، سورہ یاسین کو یا سورہ فاتحہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ یہ جو مکالمہ ہے، یہ باپ بیٹے کا یا چچا بھتیجے کا، آپ ہماری تعلیم فرمائیے یہ کیا مکالمہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور کچھ اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جو سمان عمری ہے وہ ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس صورت میں جس مقام پر یہ آیات آئی ہیں اس سے ما قبل میں توحید کا بیان ہو رہا ہے اور رد شرک کا بیان ہو رہا ہے، اور اللہ کریم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی ایک مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور پھر جب اذ قال ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، یعنی یہ ایک مثال ہے اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے 2200 قبل مسیح سے لے کر 2500 قبل مسیح تک کا ہے، اس میں کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ عراق کا شہر تھا رے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا ارد گرد جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے بت گری پر اور بت پرستی پر مبنی تھے، بلکہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت پرست نہیں بلکہ بت گر گھرانہ تھا، کہ بت وہ صرف پوجتے نہیں تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے، اور اس گھر میں ایک پروہت کی قسم کے سمجھ لیں آپ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ یہ جو مختلف امتحانات کی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزارا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً مختلف آزمائشیں جو ہیں مختلف امتحانات سے گزارا گیا، لیکن سب سے پہلا جو امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے وہ عقل و شعور کا امتحان ہے، جو اللہ کریم نے ہر انسان کو عقل و شعور دیا ہے،
اور انسان اس شعور کی بنیاد پر ایک اندر سوال اٹھتا ہے، لیکن اس سوال کو اگر کوئی شخص اہمیت دے یا نہ دے، ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک امتحان میں پاس ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے امتحان میں اس کو مبتلا کرتا ہے، پھر وہ اس میں سے پاس ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص پہلے امتحان میں ہی فیل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے امتحانات نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان بھی لیا، جو پوری دنیا میں، پوری تاریخ انسانی میں اللہ نے کسی سے نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوتے گئے، اور وہ جو پہلا امتحان تھا وہ عقل و شعور کا امتحان تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ارد گرد کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ان کا جو پہلا سوال ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو تم مختلف مورتیوں پر، مختلف بتوں پر اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور اسی کے اوپر، اس کی پوجا کے اوپر جو ہے وہ بنے بیٹھے ہو اور ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو، تو یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال کہ یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے کہ جو سوال اگر کوئی شخص کر لے تو اس سے اس کو حقیقت کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کیا ہے سے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرما دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اگلا سوال ہے، یہ جو ہم آج کی آیت ہے جو سورہ انعام کی، یہ اگلا سوال ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کر دیا کہ یہ جو بت ہے تم بناتے ہو اور پھر ان کو پوجتے ہو، اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ پہلے سوال تھا، اور اب اس سوال کے ساتھ اپنا جو کمنٹ ہے اور اپنا جو جواب ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ بھی ساتھ بتا دی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں تو وہ بیان نہیں ہے، لیکن دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں اللہ کریم نے بیان کیا کہ اس کے بعد جو والد تھا، اس والد نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ یعنی دھمکی دے دی کہ تم اگر اس بات سے باز نہیں آتے تو میں تمہیں نکال دوں گا باہر، یا تم یہاں سے چلے جاؤ، وہجرنی ملیہ، کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو پھر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا امتحان شعور کا امتحان تھا، دوسرا امتحان اس عمل کا امتحان تھا کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے اوپر انہوں نے اپنا پورا کمنٹ دے دیا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اور میں دیکھتا ہوں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا گھر چھوڑنا، کتنا مشکل کام ہے، گھر بھی چھوڑا، پھر اس کے اگلا امتحان قوم کو چھوڑا، پھر اس سے اگلا امتحان کہ انہوں نے پوری قوم نے پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا، پھر اس سے اگلا امتحان کہ وہ جب اس سے نکل آئے تو پھر ہجرت کر کے پورا علاقہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب آئے ہیں تو آپ نے جو ہجرت کی ہے، پھر جو سفر کیا ہے، وہ آپ نے پھر وہاں سے یعنی عراق سے سفر کر کے شام تشریف لائے ہیں، شام سے سفر کرتے ہوئے مصر کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر مصر سے پھر واپس آئے، وہاں سے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دی گئی، وہ بھی ایک واقعہ ہے، اور پھر وہاں سے یہ واپس ہوئے ہیں، اور واپس آ کے انہوں نے یہاں فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنا قیام کیا ہے، اور فلسطین کے اندر قیام کے دوران پھر آپ نے وہاں سے حجاز کے سفر کیے ہیں، اور وہ سفر جو ہیں وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی ہیں۔ پہلے سفر میں ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد بھی کئی سفر کیے ہیں، اور پھر سفر کرتے کرتے بالآخر جو ہے فلسطین کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مختصر سی سوانح عمری ہے، لیکن اصل بات جو اصل مقام ہے ان کا وہ جد الانبیاء کا یا ابو الانبیاء کا ہے، کہ جنہوں نے ایک اس وقت کا ایک ٹھہرا ہوا معاشرہ جو بت پرستی پر بالکل مطمئن معاشرہ تھا، اس مطمئن معاشرے کے اندر جہاں پہ کوئی رہنمائی کا کوئی یعنی کسی طرف سے کوئی اشارہ تک نہیں تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال، یہ آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سوال اصل میں رہنمائی دیتا ہے کہ جو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اور ہر شخص کے شعور کے اندر توحید رکھی ہے، اس کو ارد گرد جہاں کہیں شرک ہو رہا ہو اس کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا
ثبوت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ سوال اگر ہر شخص مانگنا شروع کر دے، دلیل مانگنا شروع کر دے، تو اس سے اللہ کی طرف سے وہ رہنمائی ملتی ہے جس سے ملت ابراہیمی کی پیروکاری کی توفیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ، موحد ابراہیم علیہ السلام، اور کس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جو گفتگو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ یاد دلا رہا ہے، تو کیا یہ ایک طرح سے ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ قوم یہ آپ کے خلاف ہے، آپ کی قوم؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو قوم تو خیر خلاف ہوئی، والد تک ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، ارشاد۔ دیکھیں، یقیناً جب کبھی سابقہ اقوام کا، سابقہ انبیاء کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے، چاہے سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر آتا ہے، چاہے سابقہ انبیاء کی جد و جہد کا ذکر آتا ہے، چاہے سابقہ انبیاء کے عقیدے کا ذکر آتا ہے، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آتا ہے۔ جب وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی دشمن رہے گی تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے، تسلی دی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ قوم کو دھمکی بھی دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو انذار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارا سلوک وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا۔ جب کسی نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے، اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے جو حالات تھے، ان کو وہاں سے نکلنا بھی پڑا، اور ان کے جو حالات تھے وہ کوئی بھی فیوریبل نہیں تھے، پھر بھی وہ کامیاب ہوئے بالآخر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ بالآخر آپ کامیاب ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو اس میں ایک طرف کفار کو اس لیے بتایا گیا کہ کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ یہ کفار مکہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جتنا بڑا موحد تو دنیا کائنات میں نہیں ملتا، کہ وہ تو جد الانبیاء ہے۔ ان کی توحید کو دیکھو اور پھر اپنے تم شرک کو دیکھو، تمہاری کیا نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر نسبت ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے آگے پھر جو نسل چلی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ 3 حصوں میں چلی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ جو لڑی ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اس سے یہ بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ ایک پوری لڑی چلی ہے۔ دوسری لڑی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں بیٹے نبی، پھر پوتا بھی نبی، پھر پڑپوتا بھی نبی، پھر یہ لڑی ہے ایک نبیوں کی۔ بھتیجا بھی نبی، لوط علیہ السلام، جی آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پھر آپ کے یہ جو لڑی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام والی، اس میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سوائے نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ہے یہ نبوت کی جو ہے وہ اعزاز ملا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور یعنی سلسلہ بھی چلا ہے، جو آپ کے جن کو بنو قطورہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایک بیوی تھی قطورہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل ہے، اور وہ اس میں سے جو بنو قطورہ کہلائے، اور وہ بھی نبی ہیں۔ اور اس میں جو مدین کے انبیاء ہیں جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، تو یہ جو انبیاء ہیں یہ بھی بنو قطورہ میں سے تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنی لڑیاں ہیں جو ساری کی ساری انبیاء کی لڑیاں ہیں، اور اس طرح سے وہ جد الانبیاء ہیں۔ اور جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاری کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایک طرف کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں
وہ کتنے بڑے موحد تھے اور کتنا ان کا تعلق تھا، کتنا اس کی تو پوری اولاد انبیاء کی اولاد تھی، اور اس میں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وہاں اس ماحول کے اندر، اس اجنبی ماحول کے اندر اور اس شرک کے ماحول کے اندر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ماحول کے اندر توحید کا پیغام پہنچایا، اسی طرح آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ شرک کے ماحول کے اندر توحید کا پیغام دیتے رہیں، اور بالآخر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی ملی ہے وہی کامیابی آپ کو بھی ملے گی۔ اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ جو اصل وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں اور نہ ہی مشرکین مکہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال رکھا تھا میں نے آغاز میں، انٹرو میں، وہ سوال میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آزر قرآن کریم بیان کر رہا ہے، نام آزر، یہ قرآن کریم تو والد بیان کر رہا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چچا کو بھی والد کہا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ آرخ یا طارح بتایا گیا ہے، اور اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو طارح یا آرخ تھے، اور جو آزر تھے یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ اور بائبل کی جتنی بھی تاریخی روایات ہیں ان کی تاریخی روایات کسی طور بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور وہ اس طرح کی ہیں کہ ان پر اعتماد کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے کوئی ایسی بات نہ ملے تو پھر ہم بنی اسرائیلی روایات کے اوپر یا بائبل کی روایات کے اوپر تاریخی طور پر کسی حد تک اعتماد اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ٹھیک ہونے اور غلط ہونے کا امکان برابر ہے۔ لیکن جب اس کے بارے میں قرآن نے ایک بہت واضح بات کر دی، اور وہ یہی مقام ہے جہاں قرآن نے بالکل واضح طور پر کہا لِأَبِيهِ آزَرَ، باقی ہر جگہ پہ لِأَبِيهِ آیا ہے، یہاں لِأَبِيهِ آزَرَ کہ اپنے باپ آزر سے یہ کہا۔ جب قرآن نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ آزر باپ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آرخ یا طارق ہونا بھی غلط ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہونا بھی غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، یہ قطعی طور پر قرآن نے یہ بات بتا دی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی کنفیوژن رکھنے کی، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی تعویل کرنے کی۔ ٹھیک، یہ بات تو آپ نے کلیئر فرما دی۔ اور اسی ذیل میں ایک سوال کہ جو انبیاء کی نسلوں میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی بھی کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ تو ایک سوال یعنی سیکھنے کے لیے آپ سے، کیا اس بات کا امکان ہے، یعنی ہم رکھ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اور آپ کا مقام، آپ کا منصب، وہ ہم بار بار گفتگو میں لاتے رہے ہیں، کیا ان کے والد مشرک تھے؟ دیکھیں بالکل یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل کلیئر بات ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی معنی ہے، اس کا معنی یہی ہے اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ تو جب بتوں کو الہ بناتے ہیں پھر اس کے بعد پورا باپ کے ساتھ مکالمہ ہے، باپ کہتا ہے تو نکل جا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن کے بالکل واضح جو بیانات ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے آزر، وہ مشرک تھے، اور ان کا مشرک ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن بہرحال ان کا شرک کے ساتھ تعلق تھا، صرف بت
پوجتے نہیں تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بت گھرانے کے اندر سے ایک موحد کے طور پر پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ ٹکر لی بلکہ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بھی ٹکر لی اور اپنا عقیدہ بتایا، اور اپنا عقیدہ بتانے کے بعد ان کو گھر سے نکلنا پڑا اور اپنی جان بھی جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھنی پڑی جب انہوں نے آگ میں پھینک دیا، اور یہ سارے معاملات ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو مکالمہ ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آزر والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹا اپنے والد سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، تو کیا ہمیں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اصلاح کا معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، پہلے قریبی لوگوں سے شروع کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے۔ یہی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس نے پہلے گھر والوں سے بات کی، اپنے والد صاحب سے بات کی، اور جہاں کہیں بھی بات یہ سوال ہوا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں سے بھی سوال کیا ہے اور باہر والوں سے بھی سوال کیا ہے، اور آغاز بہرحال اپنے قریبی لوگوں سے ہونا چاہیے۔ یہ یہاں سے نقطہ بالکل نکلتا ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آغاز کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سبحان اللہ، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجئے، ان کو آگاہ کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جو آپ نے جو اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلی میٹنگ کی تھی کوہ صفا کے اوپر، تو آپ نے اپنے خاندان والوں کی تھی، لہذا سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دین کی بات پہنچانا چاہیے، یہی شریعت کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی بادشاہی، اس کے مناظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہا ہے۔ اور میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ روحانی رودات۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سفر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک مقام جو کہ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے کچھ لوگوں کو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پہنچنا تھا؟ آج جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب یا اہل کتاب، سیمیٹک ریلیجن، مسلمان، کرسچنز اور جوز، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ آپ نے فرمایا، ہماری تعلیم کی کہ موحد، شرک سے پاک، اللہ اکبر، وہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے آیت رکھ دی کہ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کرنا۔ اصل کام تو یہی ہے کہ بندے کا رخ اللہ کی طرف سیدھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ روحانی بلندیاں تک پہنچاتا ہے، ان بلندیوں تک، اس کا کیا سلسلہ ہے، ذرا وہ ارشاد فرمائیے۔ اور یہ نظام سلطنت زمین و آسمان کا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں نظام سلطنت جو یہاں پہ قرآن میں ملکوت آیا ہے، ملک کے ساتھ واو اور تا جمع کر کے ملکوت کا مطلب بڑی سلطنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، اس میں ساری کائنات میں توحید کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کریم قرآن میں جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، اور ہر چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان کی طرف دیکھو، اور ان میں سے نشانیاں ہیں، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، جانوروں کی طرف دیکھو، اونٹ کی طرف دیکھو، کیسے بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں، مختلف چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ملے گی۔ اور جب آپ مخلوق کو دیکھیں گے
تو آپ کو اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ ملے گا. یہ تو عمومی طور پر بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دکھایا تھا، گویا ابراہیم علیہ السلام نے اس ساری کائنات کو دیکھ کر لیکون من الموقنین، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو سورہ بقرہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اولا تؤمن، کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، تو اس کو صرف میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے قلبی. اللہ اکبر. اچھا، وہاں بھی ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایک سوال، یعنی آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی اور اپنے نبی سے، نبی عام آدمی نہیں ہوتا، اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوال قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ میں دل کا اطمینان چاہتا تھا. تو کیا نبی ہو کر ایک آدمی، ایک شخص، وہ شخصیت جو نبی کے منصب پر فائز ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں دل کا اطمینان چاہتا تھا؟ اس کو ذرا واضح کر دیجئے. اصل میں ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے ایمان. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو ایمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کو علم بھی ہو. اور ایمان لانا صرف مان لینا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان لیں. اور ایمان، جب آپ اللہ نے جو بات بتائی آپ اس کو مان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ مان لیں، اس کا نام ایمان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن علم نہیں تھا. وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک اپنے آپ کو گویا حق الیقین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تو دکھا دے کہ کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. اللہ نے پوچھا ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایمان رکھتا ہوں لیکن میرے پاس علم نہیں ہے. اور جب یہ اللہ کریم نے دکھا دیا کہ 4 پرندے لے اور ان کو 4 جو ہے ان کو 4 جو ہے وہ پرندے لے کر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کر کے آپ 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیں اور پھر ان کو بلا یا 3 کسایا. تو پھر اس کے بعد فرمایا فَعْلَمْ، پھر تم جان لو. گویا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے. پہلے صرف مانا ہوا تھا اور اس کے بعد جان بھی گئے. تو ماننا اور جاننا اس میں فرق ہے. اور جو شخص مان لیتا ہے من و عن، بغیر اس کے یعنی جو عقل و فکر کے تقاضے ہیں اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتا اور اس کے اپنے علم کو بھی ملحوظ نہیں رکھتا، صرف جو اللہ نے فرمایا اس کو مان لیتا ہے، اس کا نام ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام ایمان کی اعلیٰ سطح پہ تھے. ان کو صرف اور صرف اس سے ایک علم حاصل ہوا اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد گویا ایمان کے اندر حق الیقین حاصل ہو گیا. ایسے ہی یہاں بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ملکوت السماوات والارض دکھائے تو یہ صرف اور صرف اس لیے دکھائے کہ تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائیں، حق الیقین ان کو حاصل ہو جائے. ایمان ان کو پہلے حاصل تھا اور موجود تھا. اور ایک علمی طور پر جس چیز کا انسان کو علم ہو جاتا ہے پھر انسان اس کا حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھی دکھا دیا اور یہاں بھی اللہ کریم نے جو کائنات کے اندر اللہ نے ہر شخص کو کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل والوں کے لیے پوری کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، پوری کائنات میں ہر شخص کے لیے نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہ نشانیاں دیکھ لیں اور نشانیاں دیکھ کے ان کو سمجھ آ گئی گویا وہ یقین کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایمان پہلے رکھتے تھے، اب ان کو کائنات کی جب ساری پورے سسٹم کی، پورے نظام کی سمجھ آئی، نظام فکر ان کا درست ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی توحید کو مانتے تھے، اب وہ انہوں نے نظام کائنات کو سمجھا تو نظام کائنات کو سمجھنے کے ساتھ ان کو حق الیقین حاصل ہو گیا. تو اب انہوں نے ایک جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا لوگوں کو سمجھانے کا، اور وہ اللہ کریم نے ان آیات کے بعد وہ طریقہ بتایا ہے کہ انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تم ستاروں کو مانتے ہو، تم
یعنی چاند کو مانتے ہو، تم سورج کو مانتے ہو. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ کائنات کو تو کوئی بنانے والا ہے، اور کائنات کا یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ خود رب نہیں ہو سکتے، ان کے بنانے والا رب ہوگا. لیکن اس کو اب مشرکین کو یوں سمجھایا کہ گویا جیسے گھیر کے مارنے والی بات ہے، ان کو ایک مثال دے کے سمجھایا. کہا کہ ستارے جو میرا رب ہیں، ستارہ بڑا اچھا ہے، ستارہ رب ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن کچھ دیر میں ستارہ غروب ہو گیا. تو انہوں نے کہا جو غروب ہونے والا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کہا اچھا یہ چاند میرا رب ہوگا. تو چاند تھوڑی دیر بعد وہ بھی غروب ہو گیا. تو انہوں نے کہا غروب ہونے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا. تو انہوں نے کہا ہاں سورج بڑا ہے تو یہ رب ہو سکتا ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، اس سے حرارت ملتی ہے، گرمی ملتی ہے، تو کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ کچھ دیر بعد وہ بھی ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے جو جملہ کہا جس کو آپ نے دہرایا قرآن حکیم کی آیت کو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رب کو مانتا ہوں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ہستی کو مانتا ہوں. انی وجہت وجہی، میں تو اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. یعنی یہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز جس کو میں دیکھ چکا ہوں، ان میں سے کوئی بھی چیز رب نہیں ہو سکتی. اصل وہ ہستی رب ہو سکتی ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے. لہٰذا انہوں نے یہاں نہ رب کا ذکر کیا ہے نہ اللہ کا ذکر کیا ہے، صرف یہ فرمایا ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا رب ہو سکتا ہے. لاجیکلی پہلے آپ اس طرف آؤ کہ یہ چیزیں خود رب نہیں ہو سکتی، مخلوق رب نہیں ہو سکتی، ان کا خالق رب ہو سکتا ہے. اور جب خالق کی طرف توجہ کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. لہذا فرمایا کہ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے. یہ اس پوری جو یعنی تمثیلی انداز میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف ایک شاندار دلیل پیش کی، اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز رب نہیں ہو سکتی، ان کو بنانے والا رب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ایک سوال اور ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ ایمان، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر علم، اور علم کے ذریعے وہ شبہات کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ جو گفتگو آپ نے فرمائی. لیکن جو قرآن کریم فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہ میں اس لیے یہ میں نے سوال کیا اے اللہ آپ سے کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے، تطمئن قلبی، جو قرآن کریم فرماتا ہے. تو ایمان، سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں کہ ایمان تھا یقیناً ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لیکن اطمینان نہیں تھا. اس اطمینان کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور شبہات کو دور کرنے کے لیے آپ نے دلیل مانگی یا سوال کیا. ارشاد. جی بالکل ایسے ہی ہے حضرت. دیکھیں اطمینان جو ہوتا ہے، دل کا اطمینان جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حاصل ہو. جب آپ نے ایمان کا اظہار کرنا ہے تو آپ نے اس بنیاد پر کرنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ نے اس بنیاد پر نہیں کہنا کہ آپ کا دل آپ کو کیا کہہ رہا ہے. دل آپ کا جو بھی کہہ رہا ہو، آپ نے اللہ کے کہنے پر اس کے اوپر ایمان کا اظہار کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں ایک اور سوال، آپ کی اسی سے جڑا ہوا سوال. یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں جب جبریل امین تشریف لائے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ختم کر دیتے ہیں اس کو؟ آپ فرمائیے، آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بالکل ٹھیک ہے صحیح. سر. حسبی اللہ و نعم تو الوکیل. وہاں اللہ تعالیٰ میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پوری زندگی آپ کی میں نے مشن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایمان کی بھی اعلیٰ ترین سطح پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے
مظاہر اور کائنات کی جتنی بھی سلطنت کے پہلو ہو سکتے تھے اور اس کی جو جہات ہو سکتی تھی، اس کو دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ حق الیقین پر پہنچ چکے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو یہ پورا یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، سبحان اور اللہ۔ یہ پورا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، اور میرا اللہ اگر مجھے نہیں بچائے گا تو میرے اللہ کو جو منظور ہے وہ مجھے کافی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین، اعتماد اور ایمان بھی تھا، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی تھا، یعنی دونوں باتیں شامل تھیں، جس کی وجہ سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فرمایا۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو ہمت کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا اور اپنا آپ پیش کرنے کا جذبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت مکمل ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا، اب یہ یقین اس حوالے سے بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی، لیکن اس سے قبل کہ ہم یقین پہ کوئی سوال رکھیں آپ کی خدمت میں کہ یہ حق الیقین کیا ہوتا ہے، عین الیقین کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اس سے قبل پچھلے موضوع پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کو ذرا ہم چاہتے ہیں کہ مزید سیکھیں آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح قرآن فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ابراہیم کو ہم نے کیا کیا کہ زمین و آسمان کا جو نظام سلطنت ہے وہ دکھا دیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک سائنسداں ہے، وہ یہ چاند، سورج، نظام کائنات، یہ اجرام فلکی وغیرہ وغیرہ، یہ پہاڑ، دریا، پھول، پھل، جھرنے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ تو کیا اس کے ذریعے ہم اللہ تک، یعنی خالق کائنات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی ایک سائنسداں بھی دیکھ لیتا ہے، ایک ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سائنسداں کسی اور طریقے سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہے تو کوئی اور نگاہ ہوتی ہے اس کی۔ ایک بندہ مومن کو اس کائنات پر کیسی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ وہ نگاہ اسے خالق کائنات سے قریب کر دے؟ دیکھیں، کائنات مخلوق ہے، اور یہ اس نگاہ سے اگر کوئی شخص دیکھے کائنات کو کہ یہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو جب وہ اس کائنات کو دیکھتا چلا جائے گا، جب یہ کذالک فرمایا ہے، کذالک اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا۔ اس سے پچھلی آیت میں ہے کیا؟ اس میں اس کی پچھلی آیت میں یہ ہے کہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی وہ شرک کی صورتحال تھی، اس شرک کی صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، توحید کا شعور، اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور کھلی گمراہی میں جب دیکھتا ہوں، یہ اسسمنٹ جو تھی، یہ اپنا نقطہ نظر جو تھا، گویا انہوں نے کائنات کو دیکھا اس اعتبار سے، اس سوال کے اعتبار سے کہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا ہے مورتیاں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلے وہ سوال پوچھتے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ پوچھتے رہے ہوں گے، بچپن سے پوچھنا شروع کر دیا ہوگا، اور وہ پوچھتے پوچھتے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ گمراہی ہے، یہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا۔ جب سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا، اس نگاہ سے جب دیکھا کہ یہ چیزیں تو درست نہیں ہیں، تو جب یہ درست نہیں ہے تو پھر درست کیا ہے؟ درست کیا ہے؟ اس سوال کو دیکھنے کے لیے جب آپ کائنات کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ درست راستہ مل جائے گا، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو صبح و شام اللہ کے سامنے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض،
جو زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور وہ بیٹھے اٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ کائنات جو ہے وہ باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، اور اس کا مقصد ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان کو انجام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کائنات کی پوری تفہیم حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے تو ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو گویا اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ یا کائنات کا خالق تلاش کرنے کی نگاہ سے جب انسان کائنات کو دیکھے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا بھی امکان ہے، اور پھر انسان کو کائنات کی تفہیم حاصل ہونے کا بھی امکان ہے۔ سبحان اللہ، جو گفتگو آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، اس پر کتنے فیصد عمل ہو رہا ہے اور کتنی قربت ہمیں اللہ سے پیدا ہو رہی ہے؟ ہم موحد ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہ بتوں کو کی پوجا ہم کبھی نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ نے تعلیم کیا ہے ہمیں کہ اس کے ذریعے، ان کاموں کے ذریعے معرفت خداوندی ہو سکتی ہے، تو یہ معرفت خداوندی تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے ساتھ رہنا آتا ہے؟ دیکھیں، ہر کام میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی تذکیر ہو، اللہ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ ہمیں یاد نہیں ہوتا ہر کام کے بارے میں، تو ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس کام میں اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ نہیں، کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہم ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہوں، ہماری بریک لگ گئی ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بریک یہ اللہ کی طرف سے ہم بچ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بریک لگ گئی تو ہم بچ گئے۔ ہم جو مادی نظام ہے، مادی سسٹم ہے، اس مادی نظام کے جو بھی اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، انہی وجوہات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادی نظام کو درست کرنے کے لیے مادی اسباب پر ہی ہماری نگاہ ہوتی ہے اور مسبب الاسباب پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی، تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا یا اللہ کا قرب حاصل ہونے کا امکان کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جب تک ہم یہ نہ کریں کہ ہر کام کے بارے میں ہمیں یہ ہو کہ یہ معاملات، یہ جو اسباب اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان اسباب پہ ہماری استعمال کے حوالے سے ہم سارے اسباب استعمال کریں، لیکن نگاہ ہماری مسبب الاسباب پر ہو، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہمیں معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا مزکی ہو، ایسا مربی ہو جو ہمیں اللہ کے ساتھ رہنا سکھاتا رہے اور ہمارے دل سے جو اللہ کی محبت میں اگر کمی آئے تو اسے بڑھاتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت بڑی آیات سورہ انعام کی یہ 74 اور 75، اس پر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو، سورہ یاسین کو یا سورہ فاتحہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، پرچی میں نکالتا ہوں، اعلان میں کرتا ہوں کہ آج کے ونر عبدالرشید آوان رحیم یار خان سے
عبدالرشید اعوان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر غضب اور غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تمہارے اوپر غضب اور غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔